جو لوگ اپنی زبان پر ہمیشہ گالی رکھتے ہیں، خواہ بخواہ گالیوں کو اپنا تکیہ کلام بنائے ہوئے ہیں، جائز ناجائز امور میں، ہر معاملے میں، یہاں تک کہ اچھی بات پر بھی ان کی زبانوں سے گالیاں نکلتی ہوں، تو ایسے لوگوں کو اپنی گالیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ گالیاں اللہ رب العالمین کے لیے نفرت کا سبب پیدا بنتی ہیں۔ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی گالیوں سے محفوظ ہونا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ آپ مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لسٹ ان کے سامنے بیان فرمائی، لمبی روایت کا اس کا آخری جو ٹکڑا ہے، تو ٹکڑے کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہ قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہ میں یہ ساری چیزیں جو میں نے تمہارے سامنے بیان کی، ان ساری چیزوں کا دار و مدار صرف ایک چیز پر ہے، اگر یہ چیز درست ہو جائے تمہارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، تم جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا ہے اللہ کے رسول، وہ چیز ہمیں بتلائیے، میں سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے سامنے فاخذ بلسانی، اپنی زبان کو اپنے منہ سے باہر نکالا اور اس نے ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کر فرمایا تکف علیک ھذا، اے معاذ تم اپنی زبان پر قابو پالو، اپنی زبان پر قابو پالو۔ ھذا قلت یا نبی اللہ، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا یہی وہ چیز ہے ہماری جسم کا جس کے اوپر اگر انسان قابو پالے تو اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کر سکتا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں معاذ وَإِنَّا لَمَوَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ اللہ کے رسول کیا ہمارا مواخذہ ہماری اسی زبان سے بولنے پر ہوگا؟ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن بے شمار لوگ جن کو آپ گن نہیں سکتے، اتنی بڑی تعداد میں اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعہ پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، اور تمام غلط باتوں میں ایک غلط بات گالی بھی ہے۔ تو گالی بکنا، کسی کو برا کہنا، ہم اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور آج ہماری زبانیں بڑی بے لگام ہو گئی، جس کے بارے میں جو چاہتی ہیں فیصلہ کرتی ہیں، سزا سناتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن اپنے بارے میں وہ نہیں سوچ سکتی کہ میں جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہیں وہ اس گناہ سے منزہ اور مبرہ تو نہیں، اور میں اس کا مجرم ہو جاؤں۔